ہم بلیک ہول کے پارٹس پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ہم نے سنگولیرٹی جو ہے وہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایونٹ ہارائزن کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر سنگولیرٹی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد جو یہ بلیک ایریا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ایونٹ ہارائزن ہے، اور یہ وہ جگہ ہے اگر یہاں پر لائٹ آ جائے یا کوئی آبجیکٹ آ جائے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتا۔ ایونٹ ہارائزن از دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہاں سے کوئی آبجیکٹ یا لائٹ واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، سنگولیرٹی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ایونٹ ہارائزن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آبجیکٹ اس ایونٹ ہارائزن سے نکلنا چاہتا ہے تو اس آبجیکٹ کے لیے سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ سپیڈ چاہیے ہوگی۔ اگر کوئی آبجیکٹ یہاں سے نکلنا چاہے گا تو یہاں پر ہمارے سے اس آبجیکٹ کے لیے، اس لائٹ کے لیے سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ سپیڈ چاہیے ہوگی کہ یہاں سے نکل جائے۔ اس سپیڈ کو ہم اسکیپ ویلاسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی آبجیکٹ یا لائٹ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ سپیڈ درکار ہوگی، ریکوائر ہوگی، جو کہ امپاسبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ لائٹ سے تیز نہیں ہو سکتی، سپیڈ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آبجیکٹ یہاں پر آ گیا تو واپس نہیں جا سکتا۔ دس از دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایونٹ ہارائزن۔ تو ایونٹ ہارائزن کیا ہے؟ بلیک ہول کی باؤنڈری ہے جہاں سے کوئی بھی چیز، ایون لائٹ جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اگر ایک بار ایک آبجیکٹ یا لائٹ ایونٹ ہارائزن میں چلا گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آبجیکٹ پھر اسکیپ کرنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، تو اس آبجیکٹ کے لیے کتنا سپیڈ درکار ہوگا؟ سپیڈ آف لائٹ کی ایکول سپیڈ درکار ہوگا، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی آبجیکٹ ایونٹ ہارائزن میں گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ اگر کوئی آبجیکٹ ایونٹ ہارائزن سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسکیپ ویلاسٹی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آبجیکٹ بلیک ہول کے گریویٹیشنل پل سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو اس آبجیکٹ کے لیے لائٹ کی سپیڈ سے فاسٹر ٹریول کرنا ہوگا، جو کہ ہمارے ساتھ کرنٹ انڈرسٹینڈنگ آف فزکس میں امپاسبل ہے۔ مطلب اگر کوئی بھی آبجیکٹ ایونٹ ہارائزن میں گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی چیز لائٹ سے تیز نہیں ہو سکتی، سو اگر کوئی آبجیکٹ ایونٹ ہارائزن میں گیا تو وہ واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بھی آبجیکٹ وہاں پر گیا تو وہاں پر ٹریپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ لائٹ۔ اگر لائٹ بھی وہاں پر گیا تو لائٹ بلیک ہول سے یا ایونٹ ہارائزن سے واپس نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے ایونٹ ہارائزن ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارے ساتھ یہ بلیک ہول ہے، سنگولیرٹی سے لے کر یہاں ایونٹ ہارائزن تک یہ جو جگہ ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں شوارزچیلڈ ریڈیس۔ تو سنگولیرٹی سے لے کر اس ایونٹ ہارائزن کے جو آخری باؤنڈری ہے اس تک جتنا ڈسٹینس ہے اس کو ہم شوارزچیلڈ ریڈیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ اسپیس میں جو ہے وہ اسپیس ٹائم فیبرک ہے یا اسپیس ٹائم فریم ہے۔ یہ کوئی بھی آبجیکٹ جتنا ماس رکھتا ہو اتنا ہی وہ اس اسپیس ٹائم فیبرک کو بینڈ کرتا ہے، فریم ورک کو بینڈ کرتا ہے۔ ارتھ جو ہے وہ اس فریم ورک کو بینڈ کرتا ہے تو مون اس کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہمارے سن ہے وہ سن بھی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، سن بھی ہمارے ساتھ اس فریم ورک کو بینڈ کرتا ہے اور اس کے گرد گرد پلینٹس جو ہے وہ چکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں تو بلیک ہول میں ایک چھوٹی سی اسپیس میں بہت سا ماس اکٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی اسپیس ٹائم کرو کو بینڈ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بینڈ کرتا ہے کون؟ تو سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو بلیک ہول اسپیس ٹائم کرویچر کو بہت زیادہ کرو کرتا ہے، کیونکہ بلیک ہول میں ایک چھوٹی سی جگہ میں بہت سا
मास इकट्ठा होता है और स्पेस टाइम कर्वेचर को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कर्व करता है। ठीक है, इस तरह स्पेस टाइम कर्वेचर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि ग्रेविटी, अगर एक्चुअली आप देखें कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी क्या है, एक एक बॉडी है, एक मास है, वो स्पेस टाइम में क्या बनाता है, कर्वेचर बनाता है अपनी मास की वजह से। जैसे कि हमारे साथ स्टार्स है, प्लैनेट्स है, वो स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर बनाती है, बेंडिंग बनाती है, डेंट बनाता है। ठीक है, इस तरह बेंडिंग बनाती है। ठीक है, एंड लाइट ट्रेवलिंग नियर दिस ऑब्जेक्ट फॉलो द कर्व पाथ इन द स्पेस टाइम। ठीक है, तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारे साथ अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है तो वो स्पेस टाइम फ्रेमवर्क को बेंड करेगा। ठीक है, और लाइट भी उस पाथ को फॉलो करेगा। अगर लाइट इस तरह आ रहा है और यहाँ पर कर्वेचर है तो लाइट भी इस पाथ को इस तरह फॉलो करेगा। ठीक है,